اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے اور نو کانفیڈنس موشن کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کی سڑکوں پر، پارلیمنٹ کے سامنے، اسلام آباد کی سڑکوں پر خون خرابہ کروایا جائے اور اتنا کروایا جائے کہ ملک جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف خدا نخواستہ اس کو دھکیل دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو سازش ہے یہ کس کی ایما پر ہو رہی ہے؟ کیا یہ کسی پاکستان دوست کی ایما پر ہو رہی ہے یا بیرون ملک پاکستانی دشمن جن کی دیرینہ خواہش ہے کہ پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہوں کہ پاکستان کے قومی اثاثوں کی سالمیت پر سوال اٹھے، اور جب پاکستان کی سڑکوں پر دنگا فساد ہوگا اور حکومتی ایما پر ہوگا تو ضرور یہ سوال اٹھائے جائیں گے۔ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا سوال یہ ہے کہ 10 لاکھ لوگ جو کہ حکومتی دعویٰ ہے اس کو یہاں لانے کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے کون سی بیرونی ملک جو ہیں قوتیں ہیں اور جن کے یہ آلائے کار بن رہے ہیں؟ اپوزیشن کو ایک آئینی حق استعمال کرنے کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے بیرون ملک قوتوں کے آلائے کار ہیں، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی سڑکوں پر جو خون خرابے کا منصوبہ ہے اس کے پیچھے کون سے پاکستان دوست ہیں؟ ہمیں یہ بتایا جائے۔ اس تمام ایکسرسائز کا خرچہ کیا پاکستان تحریک انصاف دے گی؟ کیا حکومت پاکستان سٹیٹ کے وسائل سے دے گی؟ کیا کوئی اپنی جیب سے دے گا؟ یہ فنڈنگ کہاں سے آئے گی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسری بات، وہ جماعت جو فورن فنڈنگ کیس کا آج تک جواب نہیں دے سکی اور ایک عدالت سے دوسری عدالت میں سٹیز کے پیچھے چھپتی رہی، وہ 10 لاکھ افراد کا خرچہ دینے کا کیا جواب دیں گے؟ اور ہمیں اس بات کا قوی یقین ہے کہ اس کی فنڈنگ، اس تمام ایکسرسائز کی فنڈنگ بھی وہیں سے ہو رہی ہے جہاں سے فورن فنڈنگ کیس کی جن ممالک سے پی ٹی آئی کے لیے فنڈنگ آئی، اس تمام ایکسرسائز کا خرچہ بھی انہی ممالک سے آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ترغیب دی جا رہی ہے قتل کی، اس وقت الیکٹڈ نمائندوں کے قتل کی ترغیب دینے والوں میں وفاقی وزراء خود شامل ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم بم باندھ کر پارلیمنٹ میں جا کر پھٹنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے مخالفین وہاں ڈھیر ہو جائیں۔ میں سمجھتی ہوں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے، آپ کو اگر یاد ہو تو نون لیگ کے زمانے میں جو دھرنے ہوئے تھے ان میں اپنے مخالفین کے گھروں تک آگ پہنچائی تھی۔ آج وہی لوگ ہیں اور وفاقی وزراء ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بم باندھ کر پھٹیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس ملک کے وزیر داخلہ جو آپ کی ہماری سلامتی کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے خود اعلان کیا ہے کہ میں پنڈی سے ریلی کی قیادت کروں گا۔ یہ وہی وزیر ہیں جو ترغیب دیتے رہے ایک زمانے میں جلاؤ، گھیراؤ، مارو، مرو۔ یہ وہی وزیر ہیں، اور اگر یہ وہاں سے ریلی کی قیادت کرتے ہوئے یہاں آئیں گے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ حکومتی سرپرستی میں کس قدر خوفناک منصوبہ تیار ہو رہا ہے۔ تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، پورے پاکستان میں انہوں نے حکومتی خرچے پر یہ بینر لگائے ہیں، تحفظ ناموس رسالت کا انہوں نے بینر لگائے ہیں کہ ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا۔ میرا یہ سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا سوال ہے کہ جب امریکہ نے آپ سے اڈے مانگے ہی نہیں تو آپ نے کس بات پر انکار کیا؟ انہوں نے آپ کو اس لائق نہیں سمجھا کہ آپ سے بات بھی کر لی جائے، آپ نے کس بات پر ایبسلیوٹلی ناٹ کہا؟ کشمیر کو مودی کی گود میں ڈالتے وقت آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا؟ سی پیک کو زمین بوس کرتے ہوئے آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا؟ آپ نے آئی ایم ایف کے آگے جھکتے ہوا ایبسلیوٹلی ناٹ کہا؟ آپ نے اسٹیٹ بینک کی چابیاں اغیار کے حوالے کرنے کے وقت ایبسلیوٹلی ناٹ کہا؟ نہیں۔ آپ تو وہ ہیں جو چند دن پہلے تک بھارت کی جو فورن پالیسی ہے اس کی تعریف میں آپ زمین اور آسمان کے کلابے ملاتے رہے کہ بہت آزاد ہے، اور یہ اس واقعے کے چند دنوں بعد کہا آپ نے جب بھارت نے ایک میزائل پاکستان پر داغا اور بہت سوچ سمجھ کر داغا، آپ کو پھر بھی بھارت کی جو ہے فورن پالیسی وہ بہت آزاد لگی۔ آپ وہی ہیں جو مودی کی واپس آنے کی دعائیں کرتے رہے، اور آج آپ ہمیں ایبسلیوٹلی ناٹ کا بھاشن دے رہے ہیں۔ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا درس دینے والے خود ساختہ امیر المسلمین
آپ کی زبان کلمہ پڑھتے ہوئے لڑکھڑاتی ہے، بہت افسوس. آپ کی زبان خاتم النبیین کہتے ہوئے لڑکھڑاتی ہے، بہت افسوس. ہم آپ کے ایمان پر کوئی سوال نہیں اٹھاتے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں جس نے 22 کروڑ عوام سے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر کا جھوٹا دعویٰ کیا، جس کی سرپرستی میں 22 کروڑ عوام کے منہ سے نوالے چھینے گئے اور اپنے اے ٹی ایمز کی جیبیں بھری گئیں، وہ کون سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دعویٰ دے رہا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے؟ جو تقریر آپ او آئی سی کا وہ لیتے ہیں کریڈٹ، یہ بتا دیجئے کہ او آئی سی کا اعلامیہ کہاں ہے؟ کیا ہے اس میں کشمیر اور فلسطین کے بارے میں؟ جو تقریر آپ نے 50-60 ممالک کے وزرائے خارجہ جو سب مسلمان ہیں ان کو بٹھا کر کی، وہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا مقام ہے. پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے اس قدر لوف تقریر کبھی نہیں کی. آپ کا یہاں ہونا پاکستان کے لیے گھاٹے کا سودا ہے، اور جتنی دیر آپ اس جگہ بیٹھے رہیں گے آپ پاکستان کو جو ہے وہ گھاٹے میں دھکیلتے جائیں گے. ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے آخر میں کہ ایک آپ کے سامنے مذموم سازش کے ذریعے ایک ہرزہ سرائی کی کیمپین پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف جاری ہے، جس میں اور باقی تو ہیں جو ان کی ایک بریگیڈ ہے، لیکن اس میں ان کے ایم این ایز خواتین اور مرد حضرات دونوں شامل ہیں، اور دونوں حکومتی سرپرستی میں پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں اور فوج کے اوپر انتہائی گھٹیا کیمپین چلا رہے ہیں، اور اس کی ایما ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون سا بیرونی ہاتھ ہے؟ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے پیچھے اسرائیل اور بھارت کی فنڈنگ ہے اور ان کی آشیرواد ہے. ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے چیری بلاسم کا تانا دینے والوں کو، چیری بلاسم جوتوں کے لیے بنی ہے، جوتوں پہ ہی اچھی لگتی ہے، لیکن جب وہ چیری بلاسم آپ کے چہروں پہ ملی جائے تب شرمندگی کا مقام ہے. آپ یہ دیکھیے کہ چیری بلاسم آپ کے چہرے پر کیوں ملی گئی. بہت شکریہ، اور میری کولیگ اب سینیٹر روبینہ خالد صاحب آپ سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینیٹر پلوشا کی بہت مفصل باتوں کے بعد کوئی گنجائش تو نہیں رہتی، لیکن کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے توسط سے عوام تک پہنچانا چاہتی ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بات کو آگے بڑھائیں کہ ملک اس وقت ایک اتنے خطرناک دورائے پہ کھڑا ہے، اور اس دورائے پہ لانے والا اور کوئی نہیں، وہ ملک کا سب سے بڑا اعلیٰ منصب رکھنے والا ہمارا وزیر اعظم، جن کو وزیر اعظم کے دفتر میں دیکھتے ہوئے بھی ہمارے لیے ایک بہت میں سمجھتی ہوں شرمندگی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جس کی بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ جب سنیں تو آپ کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے، وہ ہمارے اس منصب پہ فائز ہے اور یا فائز کرایا گیا ہے. میں چونکہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے تو میں اس کے پیرائے میں آپ سے بات کروں گی کہ اس وقت وزیر اعظم کو سوجی ہے 10 لاکھ کا اجتماع کرنے کی. یہ دنیا میں واحد ملک ہوگا اور وزیر اعظم ہوگا میں سمجھتی ہوں کہ جس نے اپنے ہی دور حکومت میں جلسہ اور جلوس وہ بھی پارلیمان کے نزدیک کرنے کی، پہلے تو ڈی چوک میں کرنا چاہ رہے تھے، شاید اجازت نہیں ملی یا جو بھی وجہ تھی اس کے لیے. تو یہ ایک انوکھا، ہم نے سنا تھا کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، تو واقعی انہوں نے کر دکھایا ہے کہ یہ انوکھے لاڈلے ہیں. لیکن افسوس کہ لگتا ہے کہ اب وہ لاڈلا پن جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنا وہ پرانا جو لاڈلا پن ہے اس کو ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ اس طریقے سے اس کو چلا سکیں. تو میں آپ کو کیونکہ بات جو ہے بہت سیریس ہے، وہ امن و امان کی بات ہے. پلوہ شاہ نے بالکل آپ کو ٹھیک کہا، لیکن چونکہ خیبر پختونخوا کی پہرائی سے میں نے آپ سے کہا کہ میں بات کروں گی خیبر پختونخوا اور ہمارے ٹرائبل ایریاز، کیونکہ ہم اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ ضم ہو چکے ہیں سارے علاقے خیبر پختونخوا میں. جو وہاں پہ سیکیورٹی کی سچویشن ہے، جو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ابھی کچھ ہی دن پہلے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا جہاں آپ نے دیکھا کہ کئی افراد، درجنوں کے افراد جو ہیں وہ ان کے اوپر خودکش حملہ ہوا اور اس میں وہ لوگ شہید ہوئے.
میں امام بارگاہ کی بات کر رہی ہوں جو پشاور کا ابھی پچھلا واقعہ ہے. اتنا افسوسناک واقعہ, اس کی کسی نے کوئی مذمت نہیں کی. وزیر اعظم صاحب نے بہت مناسب شاید نہیں سمجھا کہ وہ وہاں جا کے ان کے زخموں پہ مرہم رکھتے, ان سے کوئی ہمدردی کا اظہار کرتے. ہاں البتہ اس کو انہوں نے یہ ایک بات بنا لی ہے کہ اس کی دھمکی یہ اب دے رہے ہیں. کس کو دے رہے ہیں؟ پارلیمانی جو ہمارے نظام ہے اس کو دے رہے ہیں. ان کے جو خود ساختہ وزراء ہیں, مختلف MNAs ہیں, جن کو ترغیب یہ خود دیتے ہیں. پہلی ترغیب انہوں نے خود دی. آپ نے دیکھا انہوں نے جلسے میں کہا کہ آپ دیکھیں ایک انڈائریکٹ طریقہ ہوتا ہے, ایک ڈائریکٹ طریقہ ہوتا ہے. اپنا لیڈر جو ہوتا ہے, کسی بھی پارٹی کا لیڈر جو ہوتا ہے, وہ اپنی باتوں سے لوگوں کو جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آگے راستہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا, آپ کے بچوں کو اسکول میں جو ہے ہراس کیا جائے گا, آپ کو جو ہے لوگ جو ہیں آپ کا مذاق اڑائیں گے. یہ ایک طرح کی ترغیب تھی کہ آپ جائیں اور جا کے جو لوگ میرے ساتھ متفق نہیں ہے اس وقت پہ, ان کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا جائے. سونے پہ سہاگا جو ہے ان کے وزراء پشاور کے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتی ہوں کہ ابھی ان کے کفن میلے نہیں ہوئے اور ان کے وزراء کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا بس چلے تو ہم خودکش بمبار بنے اور جا کے پارلیمنٹ کو اڑائیں اور پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان کو اڑا دیں. تو آپ ان کی ذہنیت کا اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ اگر بس نہیں چلتا آخر میں اور کوئی طریقہ کار رہ نہیں گیا. بھائی پارلیمان ہے, آپ آئیں, اس میں اپنا جس طرح ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ 10 لاکھ کا جلسہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے نمبر جو ہیں MNAs کے وہ لے آئیں, پارلیمان میں بٹھا دیں اور دکھا دیں کہ جی یہ ہمارے نمبرز ہیں, آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ رد کیا جاتا ہے. یہ آپ سے ہو نہیں سکتا. اور آپ چلے ہیں 10 لاکھ لوگ لے کے اسلام آباد لانے کے. وزیر داخلہ بھی جب جیسے کہ پلوش شاہ نے کہا, جب وہ ادھر یہ 4 دن لگیں گے ان کو ادھر یہ جو لے کر آ رہے ہیں ریلی ہے وٹ ایور, تو جو ملک کی جو صورتحال ہے, وزیر داخلہ کا کام نہیں ہے کہ وہ ریلیاں نکالے. وزیر داخلہ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جلوس کی قیادت کر کے آئے. اور جو یہ ملک کی صورتحال ہے, اس اسنا میں جو بھی واقعات ہوں گے اور یہ واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں, اس کی ذمہ داری ہم 100% وزیر داخلہ صاحب کے اوپر ڈالتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے جو فرائض ہیں اس کو پورا نہیں کر رہے اور یہ ادھر ادھر کے کاموں میں وہ لگے ہوئے ہیں. پوری حکومتی مشینری بجائے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھنے کے, خیبر پختونخوا کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, بلوچستان کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, اس سب سے جو ہے انہوں نے آنکھیں چرائی ہوئی ہیں اور ایک ہی ان کا مقصد ہے کہ کسی طریقے سے ہم یہ اپنی حکومت بچا لیں. بے شک اپنی حکومت بچائیں, ان کا حق بنتا ہے, لیکن آئینی طریقے سے. ہم نے اجلاس بلایا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی, آپ نے دیکھا لانگ مارچ کیا, ہم نے آئے اپنا جو موقف تھا وہ رکھا. ہر ایک پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اب موقف رکھے, لیکن حکومتی اراکین کا اس طریقے سے لوگوں کی جو ہے تذلیل کرنا, اس طریقے سے آ کے ٹی وی پہ آ کے جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور ہم اپیل کرتے ہیں پاکستان کی عوام سے کہ یہ شخص جو ہے اور یہ ان کے ساتھ جتنی ٹیم ہے یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے, اور ان کی جو باتیں ہیں, اور خاص کر جو میڈیا سے میری درخواست ہوگی کہ یہ جو ہم دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ, نہ اس پہ ہنسنا آتا ہے نہ رونا آتا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں, ملک کی کیا حالت ہے, آپ کی سرحدوں کی کیا حالت ہے, اور آپ کی جو باتیں ہیں وہ کس قسم کی ہیں. تو مہربانی کریں, ہم پہ رحم کریں اور ہماری جان چھوڑ دیں. مہربانی. جی بالکل. لانے کی بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ مارشل لا کی ضرورت پڑی تو فوج خود آ جائے گی, اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے, اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ DGFIA کو کہا ہے کہ فوج کے خلاف بات کرنے والوں کو بھی دھر لیا جائے. سب سے پہلے اپنے وزیروں کو دھریں, خاتون MNA جو بولتی رہی ہیں ان کی آن ریکارڈ ہے ان کو دھریں, اور جنہوں نے چیری بلاسم کے ایڈ لگائے ہیں ان کو دھریں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کھلم کھلا سوشل میڈیا پر یہ کیمپین چلا رہے ہیں, اور وزیر داخلہ کے پاس تو تمام ایجنسیز ہیں جو یہاں تک FIA اور دیگر ایجنسیز جو ان کو ان اکاؤنٹس کا کھورا کہاں سے ملتا ہے وہ پتہ لگا سکتی ہیں, ان کو دھریں. اور جہاں تک مارشل لا کی بات ہے, اب ان کا یہی جو ہے منصوبہ ہے کہ ایسے ماحول پیدا کریں
کہ اگر جو ہے خود ڈوبے ہیں تو پورے ملک کو ساتھ لے کر ڈوب جائے. اور سب سے پہلے جی جنہوں نے کہا ہے کہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں ان کو ہاں ان کو بھی ڈریں. میڈم یہ میرا سوال ہے کہ ابھی انہوں نے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ جہاں عبد الکریم آپ کا پیپل پارٹی کا جو ایم ایل ہے اس کو آتے ہی گرفتار کر لیں گے, اس کی تو ضمانت ہو چکی ہے, تو آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے وہ ضمانت اسے سندھ ہائی کورٹ نے دی ہے, اور مجھے نہیں علم کہ وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ اس ملک کی عدلیہ سے بھی بالا تر کوئی اور قانون جو ہے وہ لاگو کرنا چاہتے ہیں تو دیکھی جائے گی. اس کا جو اگر وہ ملزم ہے جہاں تک جس جرم میں وہ فیصلہ جو ہے عدالت نے کرنا ہے, اگر وہ ثابت ہو گیا تو ظاہر ہے ان کو سزا ملے گی. دیکھیں جی یہ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ابھی ایک دو دن سے ان کے وزراء جو نور مقدم کیس کا جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی اس کی بھی کریڈٹ خود لے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چونکہ ہم نے اتنی بہترین پالیسی بنائی ہے تو اس وجہ سے یہ فیصلہ آیا ہے. تو یہ بتائیں کہ کیا جو ملک کے ادارے ہیں ان کے احکامات پہ چلتے ہیں, ہماری عدلیہ جو ہے وہ ان کے دیے ہوئے احکامات پہ چلتی ہے, تو یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور اسی بوکھلاہٹ میں اس طرح کے الٹے سیدھے بیانات ہیں. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم سن رہے ہیں اپوزیشن یعنی حکومت کی طرف سے کہ وہ ایک یعنی ان کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ بہت سے اپوزیشن کے ارکان جو ہے ووٹ والے دن کسی کو کورونا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, وہی غائب ہوں گے. تو اس سوال سے کیا کہتے ہیں, کتنے آپ کو اپنے جتنے اپوزیشن ہے پوری کتنا اعتماد ہے اپنے لوگوں کا؟ یہ نہ ہو کہ یہ سرپرائز جو خان سے بار بار کہہ رہے ہیں یہ سرپرائز اپوزیشن کے ارکان سے توڑنے والا نہ ہو. یہ سب فراڈ ہے جو یہ پہلے دن سے کرتے ہیں. جو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ وہی اتنا بڑا فراڈ تھا. یہ ہر بات فراڈ ہے, اور اگر کرونا ہوگا تو دیکھی جائے گی. فی الحال تو ہمارے بندے سب کے سامنے ہیں. یہ تو اپنے کرونا والے ممبر کو بھی سینٹ میں لے آئے تھے ووٹ کے لیے, لہٰذا یہ بے وقوف بنانے والی باتیں اور سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. ویسے ان سب کو اس وقت کسی سائیکائٹرسٹ کی بہت ضرورت ہے. میں پاکستان کے سائیکائٹرسٹ کو یہ اپیل کرتی ہوں کہ وہ اپنی خدمات جو ہیں وہ بلا معاوضہ حکومت اور وزراء کو فراہم کریں. خان یہ بتائیے گا پاکستان کی سیاست میں جو مذہب کا استعمال ہو رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے؟ ذوالفقار نے بھٹو کے خلاف ایک نظام مصطفیٰ جب ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو نظام مصطفیٰ کی منزل پوری ہو گئی. یہ جو مذہب کا استعمال ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں, اسے کیسے روکا جائے؟ دیکھیے تو پاکستان کے عوام اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ انہیں سمجھ نہ آئے. جو میں نے یہ کہا ہے کہ جو مذہب کا استعمال کرتے ہیں ذرا ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. اور دوسری بات یہ کہ ضیاء الحق نے اس ملک میں مذہب کا استعمال کیا اپنے جرائم پہ پردہ ڈالنے کے لیے. یہ موجودہ حکومت اور وزیر اعظم ضیاء الحق کے بھی نمبر کاٹ گئے ہیں, لیکن اب وہ ماحول نہیں ہے کہ مذہب کا استعمال کر کے لوگوں کو خون خرابے پہ اکسائیں. میں یہ کہنا بھول گئی تھی, یہ فساد فی الارض ہے. یہ جو کر رہے ہیں یہ فساد فی الارض ہے. اور یزید نے بھی اسی طرح مذہب کا استعمال کر کے قرآنی آیات پڑھی تھی, تو کیا تاریخ میں وہ کوئی ہیرو ہے؟ اس پر تا قیامت لعنت ہے. اور جو قرآن اور مذہب کا استعمال اور آیتوں کا استعمال اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے کرتا ہے اس پر بھی اسی طرح لعنت ہے. یہ جو حکومت کے جواب میں پی ڈی ایم نے بھی جلسے کا اعلان کر دیا اور دھرنے کا بھی اعلان کر دیا, کیا آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ اس سے کشیدگی اور بڑھے گی اور یہ خطرہ اور بڑھے گا؟ دیکھیے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے جواب میں پی ڈی ایم نے جلسہ نہیں کیا. پی ڈی ایم کے جلسے کا پروگرام بہت پرانا ہے. انہوں نے 23 مارچ کو کال دی ہوئی تھی, یہ آپ سب کے علم میں ہے. چونکہ انہوں نے OIC کے پیچھے یہ چھپ گئے اور انہوں نے کہا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال اس وقت, تو پی ڈی ایم نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا جو جلسہ ہے وہ اس کو آگے لے گئے. لیکن یہ جلسہ تو انہوں نے اناؤنس کیا ہے, اور یہ کون سی حکومت ہے؟ پہلی حکومت, جیسے میں نے کہا انوکھی حکومت, جو کہ اپنے ہی دور حکومت میں خود ہی اپنے لیے جلسہ کر رہی ہے. پتہ نہیں کس مقصد کے لیے کر رہی ہے, یہ سوال ان سے پوچھا جائے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے امن و امان, اور یہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جلسہ مؤخر کریں, اور اس کے بعد جب یہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہو جائے اس کے بعد جو ان کا دل چاہتا ہے جتنے جلسے یہ کرنا چاہتے ہیں بے شک کریں. اس کا فیصلہ ابھی قیادت کے زیر غور ہے, اگر ہوا تو ضرور کریں. بہت شکریہ. اعظم ہاؤس سے ملتے ہیں, جس کے تانے بانے حکومتی جماعت جو اقتدار میں ہے اس سے ملتے ہیں, اور وہ سازش یہ ہے کہ